نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین نہایتی واجب الاحترام جمیع علماء کرام مشائخ اعظام ثناخانان مصطفیٰ تحریک لبیک پاکستان کے جملہ ذمہ داران و کارکنان اور بالخصوص اسیر ناموس رسالت عزت مآب جناب حاجی محمد رمضان چشتی صاحب امیر تحریک لبیک پاکستان ضلع راولپنڈی وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور کثیر تعداد میں تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران اور علماء تشریف فرما ہیں سب کے اسماء گرامی لوں تو کافی وقت درکار ہے آج ہم سب قبلہ امیر المجاہدین کے عرس اور تحریک لبیک پاکستان کے اس جلسے میں اکٹھے ہیں عجب اتفاق ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنی سیاسی بات کرنے کے لیے مسجد میں جگہ نہیں ملتی اور ہم مسجد سے باہر جائیں تو قسمت اور تقدیر ہمیں پھر مسجد میں لے آتی ہے ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ سیاسی جلسہ ہے سیاسی جماعت ہے تو ہم کھلے میدان میں سیاسی بات کریں گے لیکن اس مرد مجاہد کی قبر انور پر کروڑہ رحمتیں نازل ہوں جنہوں نے گلی میدان کی گندی سیاست کو مسجد میں لا کر پاکیزگی عطا کی ہے جلسہ سیاسی جماعت کا ہے اور سیاسی باتیں ہی ہم نے کرنی ہیں لیکن یہاں پر میرا یقین کامل ہے کہ 80% سے زیادہ لوگ باوضو ہو کر بیٹھے ہوں گے نماز بھی آپ نے پڑھی ہے ذکر و اذکار بھی کیا ہے کسی دنیا دار کے نعرے بھی نہیں لگا رہے نعرے بھی تاجدار مدینہ کے لگا رہے ہیں تو اس سے بڑی اور تبدیلی کوئی نہیں آ سکتی اور یہ بات بھی یاد رکھیں نجات دامن مصطفیٰ سے وابستگی میں ہی ہے ہم نے اپنا کام کرتے رہنا ہے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھیوں کے لیے اتنی ہی بات ہے آنے والے وقت میں آپ نے اپنے کانوں کو بند رکھنا ہے اور صرف اپنے کام پر آپ نے توجہ مرکوز کرنی
آپ کو بہت سے کھلونے نظر آئیں گے، بہت سی ایسی شخصیات نظر آئیں گی جو امیر محترم کے خلاف بڑی بڑی زبانیں کھولیں گے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ باطل کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب وہ حق کو دبا نہ سکیں اور حق کی روشنی لوگوں کے ویران دلوں میں جب اجالے کرتی رہے تو باطل ہمیشہ سے کردار کشی پر آتا ہے کہ ان کی کردار کشی کی جائے، لوگوں کو ان سے متنفر کیا جائے، اور ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کل تک قصیدے پڑھتے تھے، آج کیوں مخالفت پر اتر آئے ہیں؟ تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ چومے جائیں، میری کال پر لوگ باہر آئیں۔ میں اتنا ہی کہتا ہوں، مونچھوں کو تاؤ دینے سے کوئی ساتھ نہیں چلتا۔ یہاں بڑی بڑے مونچھوں والے آئے، تمہاری تو ابھی مونچھیں بڑی چھوٹی ہیں۔ یہاں جن کی 1.5 فٹ لمبی مونچھیں تھیں اور جنہیں اپنی مونچھوں پر بڑا ناز تھا، ایک مونچھوں والا آج بھی وزیر داخلہ ہے، میں نہیں کہتا، اس سے جا کر پوچھ لو کہ جب مذاکرات کے لیے ہمارے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے پنجاب ہاؤس میں، ہم لوگ وہاں موجود تھے، یہ شخص کے اپنے الفاظ تھے کہ زاہد حامد زندگی میں آج پہلی بار کی مولویوں کے سامنے بیٹھا۔ اس نے کہا ہم نے تو بڑے بڑے لوگ ڈیل والے دیکھے ہیں، آج پہلی بار ان مولویوں سے پالا پڑا ہے جو ہمارا پانی پینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو حسد نہ کرو میرے بیٹا، جل جاؤ گے۔ اور وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب بار بار مجھے کال کی جاتی تھی، حضور 5 منٹ مل جائیں، 5 منٹ مل جائیں۔ 5 کیا؟ جب حضور سے وفا کرو گے، ہم نے تمہیں آنکھوں پر بٹھایا ہے، اور جو حضور سے وفا نہ کرے، کسی اور کے اشارے پر چلے، پھر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ قبلہ امیر المجاہدین نے ہماری تربیت یہ کی ہے کہ جو نبی کا غلام بن جائے ہم اسے اپنا امام مان لیتے ہیں۔ کہتے ہیں سعد رضوی کے اندر اہلیت نہیں تھی، آپ کے اندر تھی تو پرچم آپ کو تھامنا چاہیے تھا۔ آپ کی اہلیت تو ہم نے ہالینڈ کی ایمبیسی کے باہر دیکھ لی تھی کہ جب تحریک کے لوگوں کو آپ اکٹھا کر کے لے گئے، اور پھر وہاں سے جب آپ بھاگے تو آپ کو بچانے والوں میں میرے مدرسے کے لڑکے شامل تھے، وگرنہ قیادت اسی دن روڈ پر لوگ گھسیٹ کر قیادت نکال دیتے۔ کہتے ہیں لوگوں کے بچے مر گئے، جن کے مرے ہیں ان سے جا کر پوچھو۔ ایک ماں نے کہا ایک دے کر آئی ہوں سعد رضوی،
5 میرے گھر میں موجود ہیں، یہ بھی تجھ پر قربان ہے۔ ہمیں پتہ ہے آپ کو لیڈر بننے کا بہت شوق ہے، یہ شوق پورا کریں، لیکن اگر سعد رضوی بننا چاہتے ہو تو جرت سے پھر جیل کاٹنی پڑتی ہے، پھر 5ویں ہی دن واپس نہیں آ جاتا بندہ جیل سے۔ کھلونے کون ہیں یہ پوری امت جانتی ہے، لہذا بات جہاں تک ہی رہے تو بہت بہتر ہے۔ پھر ہم نے کچھ کہا تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی، اس لیے اپنا قد کاٹھ دیکھ کر، اپنی اوقات دیکھ کر بندے کو بات کرنی چاہیے۔ کیا پتی کا شوربہ، تو ہمارے ایک کارکن کی مار نہیں، 8-10 بیگ سینے پہ سجا لینے سے بندہ لیڈر نہیں بن جاتا۔ لیڈری کے لیے انسان کو جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان والوں کو جو عزت ملی ہے یہ حضور کی ختم نبوت کی پاسداری کی وجہ سے ملی۔ آپ انشاءاللہ کام کریں، نئے لوگوں کو جماعت میں شامل کریں، اور ان کے دست و بازو بنیں، یہ میری بات یاد رکھیں، بہت بہتر نتائج آپ کو ملیں گے۔ جوگ در جوگ لوگ تحریک لبیک پاکستان میں شامل ہو رہے ہیں، رابطے میں ہیں۔ ہمارے ساتھیوں کو سیاسی اپروچ جو ہے اس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور جب ہم سیاسی کی بات کرتے ہیں تو ہرگز یہ مقصد نہیں کہ ہم ختم نبوت کے مشن سے پیچھے ہیں، ہم ناموس رسالت کے مشن سے پیچھے ہیں، نہیں۔ پاکستان کیا، پوری دنیا کی حکمرانی بھی ایک طرف ہو اور ختم نبوت کا مسئلہ ایک طرف ہو، ختم نبوت کے مسئلے کے لیے پوری کائنات کی حکمرانی کو بھی ہم ٹھکرا سکتے ہیں۔ اور ایسا اقتدار، یا علی، ایسا اقتدار آپ ہماری تقاریر اٹھا کر دیکھ لیں۔ خان صاحب وزیر اعظم بنے ہی تھے تو ہم نے کہا کہ ایسا اقتدار تو کسی دشمن کو بھی نہیں ملنا چاہیے۔ کٹھپتلی اقتدار جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، جو کسی کے مرہون منت ہو وہ نہ انقلاب لا سکتا ہے نہ نظام کو بدل سکتا ہے۔ نظام بدلنے کے لیے غریب کو بیدار ہونا پڑے گا، غریب کو ایک پرچم کے نیچے اکٹھا کرنا پڑے گا۔ آج دیکھیں غریب آٹے کے لیے مر رہا ہے اور ان کے پروٹوکول نہیں ختم ہو رہے۔ غریب کو کہتے ہیں قربانی دو، خود نہیں دیتے۔ یار 10 گاڑیوں کے ساتھ جو جا رہا ہے وہ ایک گاڑی پر کیوں نہیں جاتا؟ لیکن اس میں قصور صرف سیاستدانوں کا نہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کچھ کیڑا ہماری قوم کو بھی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارے امیدوار تھے، وہ ایک بندے کے پاس، ان کے پاس گاڑی نہیں تھی تو رینٹ پہ انہوں نے کرولا لے لی۔ اچھا گاڑی وہ بھی چمکتی دھمکتی تھی، رینٹ پہ انہوں نے لے لی۔ وہ ایک بندے کے پاس چلے گئے ووٹ مانگنے کے لیے، جب وہ ملا اس نے ریسیو نے کیا، دیکھا حضرت صاحب آگے 2 گاڑیاں ہیں۔ ان کا مولوی جی تو انہوں ووٹ کوئی نہیں دینا۔ ان کا جناب کیا؟ انہوں نے کہا چودھری تنویر کا بیٹا آیا ہے، وہ 5-6 V8 اس کے پاس تھی، آپ کرولا پر آگے ہو میرے پاس۔ جب قوم کی سوچ اس سطح پر چلی جائے کہ وہ گاڑی دیکھ کر
ووٹ دے تو پھر وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم انقلاب نہیں لا سکتی، وہ قوم کبھی بھی اقوام عالم میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتی۔ ہمیں گلی نالی بجلی سوئی گیس کی نہیں، ہمیں نظام کی ضرورت ہے، ہمیں نظریے کی ضرورت ہے، ہمیں شخصیت کی ضرورت نہیں، ہمیں نظریاتی بننا ہے، نظریاتی، کہ جو شخص نظریات پر چل رہا ہے، اسلام کے قوانین پر چل رہا ہے، ہم نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، غریب جب بیدار ہوگا وڈیرا شاہی خود بخود ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے ہمیشہ غریبوں کو تقسیم کر کے اقتدار حاصل کیا ہے، اور الیکشن کو انہوں نے ایک ہوا بنا دیا ہے۔ متوسط طبقہ، غریب طبقہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ یہ تو تحریک لبیک پاکستان ہے کہ جو شخص کونسلر کا الیکشن لڑنے کا بھی نہیں سوچ سکتا تھا، تحریک نے انہیں بھی MNA کا الیکشن بھی لڑایا ہے۔ یقیناً حق کا راستہ مشکل ہوتا ہے، منزل آسانی سے نہیں ملتی، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن جب بندہ اس راستے پر چل پڑتا ہے تو اللہ کامیابی ضرور عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ رحمت کے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ یہ نہیں صبح شام اللہ اللہ کیا اور توقع یہی رکھی ہائے ہم جیت نہیں سکتے۔ اچھا، بڑے بڑے لوگوں سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے، ہماری قوم ذہنی طور پر غلام ہے، ذہنی غلامی ہے۔ ابھی پچھلے مہینے ہم آزاد کشمیر میں تھے، مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی تو وہاں ایک ساتھی نے واقعہ سنایا۔ اس نے کہا امان اللہ خان آیا یہاں پر، لوگوں سے ملا، اس نے تقریر کی تو اس نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر، کسی نے سوال کیا کہ اس میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہی فرق محسوس کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ جسمانی غلام ہیں، اور آزاد کشمیر کے جو ہیں وہ ذہنی غلام ہیں۔ جسمانی غلام آزادی حاصل کر سکتا ہے، ذہنی غلام کبھی بھی آزادی نہیں حاصل کر سکتا۔ ہماری قوم ذہنی غلام ہے۔ شیخ رشید نہیں ہار سکتا، بھائی کیوں نہیں ہار سکتا؟ ہم جس کے پاس جاتے ہیں اور جی نون لیگ سے اتحاد کر لیں، فلاں سے اتحاد کر لیں، بھائی ہم اکیلے کیوں نہیں جیت سکتے؟ بڑی بڑی دلیلیں لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا نہیں پہلے آپ مولوی تو اکٹھے ہو نا تو پھر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کا سیاسی بڑا نالج ہے، تو مجھے یہ بتائیں مسلم لیگیں کتنی ہیں پاکستان میں؟ قاسم گروپ ہے، قاف لیگ ہے، جیم ہے، حامد ناصر چٹھا کی تھی، کوئی شین نون پتہ نہیں کتنی ہیں، میرا خیال ہے نون لیگیں ہیں، مسلم لیگیں ہیں۔ میں نے کہا یہ سوال کبھی تم نے نواز شریف سے کیا ہے کہ بھائی کاف اور نون پہلے اکٹھے ہو کر آؤ پھر ہم تمہیں ووٹ دیں گے؟ میں نے کہا چلو اس بات کو چھوڑ دو۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی جماعت تھی ان کی، اور ان کا غلام مرتضیٰ بھٹو جو تھا اس کی اپنی جماعت تھی، تو دو دفعہ بے نظیر بھٹو کو ان کی جماعت کو ملا، تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ بی بی پہلے آپس میں بہن بھائی تو اکٹھے ہو جاؤ پھر ووٹ مانگنے آنا۔ یہ سارا شیطان کا بہکاوا ہے، اور جی مولوی اکٹھے نہیں ہوتے، لہذا ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے آپ مولویوں کے پیچھے چلیں، قبلہ امیر المجاہدین نے آج تک یہ نہیں کہا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میرے پیچھے چلو، انہوں نے کہا حضور کے دین کے تخت پر لاؤ، آپ لوگ آگے آئیں۔ یہاں سجاد اکبر عباسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، صفدر سائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، باقی ہمارے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، طارق صاحب ہیں، باقی احباب ہیں، حاجی رمضان صاحب ہیں، ان میں سے
کوئی بھی عالم دین نہیں. شیخ ندیم صاحب ہے, آپ میں سے ہلکے سے الیکشن لڑا, کوئی بھی عالم دین نہیں. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ علماء نے آنا ہے, ہم نے یہ کہا کہ آپ میں سے ہی لوگ آئیں, لیکن نظریے پر قائم رہنے والا ہے. یہ نہ ہو اسمبلی میں جا کر وہ دین کو بھی بھول جائے, عوام کو بھی بھول جائے, اور عوام سے ووٹ حاصل کر کے اسی ڈگر پر چل پڑیں جس ڈگر پر پہلے چلے ہوئے ہیں. تو اس طرح ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. تحریک لبیک پاکستان کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ ہم نے علماء مشائخ کو اسمبلیوں میں پہنچانا ہے. جو لڑتا ہے لڑے الیکشن, لیکن ہماری خواہش یہی ہے کہ آپ جیسے لوگ وکلاء آئیں, ڈاکٹر آئیں, بزنس مین آئیں, آپ جیسے لوگ آئیں اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے, غریب کی عزت نفس کو بحال کرنے کے لیے اور حضور علیہ السلام کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے وہ میدان عمل میں. ہمارا یہی پیغام ہے. میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے یہی کہوں گا کہ آپ زیادہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں 2 4 5 بندوں کو یہ دعوت ضرور دیں, انہیں اپنی جماعت میں شامل کریں. آئندہ آنے والے چاہے بلدیاتی الیکشن ہوں, چاہے جنرل الیکشن ہوں, ہم نے ہر الیکشن میں مقابلہ کرنا ہے. کسی پروپیگنڈے کا ہم نے شکار نہیں ہونا. اللہ کے فضل سے ہم اگر امیر المجاہدین کے دیے ہوئے نظریے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چلتے رہے, اللہ ہمیں ضرور کامیابی عطا فرمائے. ہمارا کام ہے اخلاص کے ساتھ چلنا. یہ بات یاد رکھیں, یہ بڑا ایک مقدس مشن ہے, اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کوئی شخص جو ہے ہماری جماعت سے دور نہ ہو. نئے لوگوں کو ہم نے شامل کرنا ہے. کوئی اعتراض بھی کرتا ہے تو اس کے اعتراض کو ہم خندہ پیشانی سے قبول بھی کرتے ہیں. مناسب انداز میں جب وہ سوال کرے گا اسے جواب بھی دیا جائے گا, لیکن کسی کی مرضی کے الفاظ ہم اپنے منہ میں نہیں ڈالیں گے. ہم نے جواب وہی دینا ہے جو ہمارا ضمیر کہے گا. ہم اپنی زبان رکھتے ہیں, اپنا نظریہ رکھتے ہیں, اپنا منشور رکھتے ہیں. ہمیں کسی کے منشور اور نظریے کی ضرورت نہیں ہے. اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے حالات کچھ بھی ہو جائیں, ہم نے کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹنا. اور قبلہ امیر المجاہدین نے جو خواب دیکھا تھا کہ حضور علیہ السلام کا دین جو ہے وہ پاکستان کے تخت پر آئے گا, اس خواب کو ہم نے شرمندہ تعبیر کرنا ہے. علامہ اقبال نے ایک خواب دیکھا تو کتنے عرصے بعد اس کی تعبیر ملی. اس کے لیے لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹیوں نے, بزرگوں نے, جوانوں نے قربانیاں دی ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ قائد اعظم نے یہ زمین حاصل کرنے کے لیے لاکھوں لوگ مروا دیے. کسی نے کہا؟ کیوں نہیں کہا؟ مروائے تو قائد اعظم نے بھی ہیں. انہوں نے تحریک چلائی, لوگ شہید ہوئے. انہوں نے کہا نہیں, یہ مقصد جو ہے یہ بڑا مقدس تھا. تحریک لبیک پاکستان کا بھی مشن بڑا مقدس ہے. اور اب تو آپ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ نہیں پتا؟ اب مسئلہ یہ نا, ہمیں سارا آڈیو لیکس میں لگایا ہوا ہے اور بیچ میں یہ اپنے کام ڈال رہے ہیں. سارا کام آڈیو لیکس پر. پاکستان کے اندر تحریر شدہ قرآن پاک چھپ رہا ہے. پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان, یہ بعض لوگوں کو مرزائیوں کا بڑا پیار آیا ہوتا ہے نا, کہتے ہیں ہر وقت یہ مولوی لگے ہوئے ہیں ختم نبوت ختم نبوت. بھائی کوئی اور کام بھی کر لیا کرو. تحریک لبیک پاگل نہیں ہے. آج ہمارے فیس بک پہ پیجز بند ہیں, آئیڈیاں بند ہو جاتی ہیں, ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں. کیوں یہ سب ہم برداشت کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ وہ جو حکومتیں یہ کام کر رہی ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں. اگر پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں تو جو لوگ فوج کی گاڑیوں کو بارودوں سے اڑا دیتے ہیں ان کی ویڈیو چلنے والے پیجز تو آج تک نہیں اڑے.
ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ تو آج تک سسپینڈ نہیں ہوئے، سارے دہشت گردوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ چل رہے ہیں، تو لبیک کے ٹویٹر اکاؤنٹ کیوں سسپینڈ ہوتے ہیں؟ صرف ختم نبوت کی پاسداری کی وجہ سے۔ چناب نگر کے اندر قرآن پاک تحریر شدہ چھپ رہا ہے، تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ فاضل جلیل عالم نبیل خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی حسن رضا نقشبندی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو تحریر شدہ قرآن پاک یہ چھاپ رہے تھے، انٹرنیٹ پہ بھی وہ تھا، اور پاکستان کے اندر سے وہ پرنٹنگ کر کے بیرون ملک بھی سپلائی کیا جا رہا تھا۔ جب یہ بات پنجاب کے اندر قرآن بورڈ کا ایک ادارہ ہے ان تک پہنچی، اور انہوں نے ڈی سی کو لیٹر لکھا کہ ہم نے چناب نگر کے اندر ان کے ایریے کا معائنہ کرنا ہے، آپ ان کی بدماشی دیکھیں۔ انہوں نے اس وفد کو ڈی سی کو اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ یہ تو اہل سنت کی مسجدیں تھی نا، یہ ہمارے اڑوس پڑوس اور مقتدیوں کی بے غیرتی تھی کہ پولیس 150 پولیس والے جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہو جاتے تھے۔ ان بدماشوں نے انہیں داخل نہیں ہونے دیا، چونکہ ان کے لوگ اوپر موجود ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایف آئی اے کے اندر ایک انسپیکٹر نے ایک بندے کو گرفتار کر لیا، اتفاق سے گرفتار ہو گیا۔ جب اس سے ریکارڈ چیک کیا گیا تو قرآن پاک جو تحریر شدہ چھاپ رہے ہیں ان بندوں کی لسٹیں، جو انٹرنیٹ پہ چلا رہے ہیں ان کی، جو پیسہ دے رہے ہیں، سارے پکڑے گئے۔ لیکن جب اوپر والوں کو پتا چلا کہ یہ کام تو یہ ہو گیا، انہوں نے اس انسپیکٹر کو روک دیا کہ یہ انکوائری آگے نہیں چلانے۔ پاکستان کے اندر یہ ہو رہا اور ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، ہمیں فقط کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کام ہمیں بھی بڑا اچھا لگتا ہے، ہم گھر میں بیٹھ جائیں، لوگوں سے ہاتھ چماتے رہیں، بڑی بڑی لینڈ کروزریں ہماری گھروں میں بھی کھڑی ہوں، ہم تو بیماری کے عالم، آج بھی میں نے نہیں آنا تھا، لیکن چونکہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، علامہ رب نواز صاحب کو میں نے کہا جی آپ 15-20 منٹ کے لیے مجھے دیں ٹائم۔ رات کو بھی ہم جلسے میں تھے، عامر صاحب یہاں تشریف لائے ان کے پاس، بڑی لیٹ ہم واپس آئے، صبح پھر اسی کام میں ہیں، اس لیے نہیں یار، کل مرنا ہے، ہم نے حضور علیہ السلام کے سامنے جانا ہے۔ اگر حضور نے یہ پوچھ لیا تیرے ہاتھ پاؤں زبان سلامت تھی، میری ختم نبوت پر ڈاکے پڑتے رہے تو تم لوگ کیا کرتے رہے؟ اس لیے اپنے آپ کو بیدار کریں۔ جس کو یہ شک ہے نا کہ مولوی آ جائیں گے ہم اسے ٹکٹ دیتے ہیں، وہ آئے وہ الیکشن لڑے۔ قبلہ امیر مجاہدین سے تو اینکر نے سوال کیا تھا صدر وزیر اعظم آپ بنیں گے، آپ کا کہا نہیں میں تو صرف نہ بھی پڑھوں گا، ہمارے پاس اور لوگ ہیں وہ جائیں گے، ہم نے یہ کام نہیں کرنا، نہ ہماری خواہش ہے۔ دین کے صدقے اس مسلح پہ کھڑے ہونے سے اللہ نے جو عزت علماء کو دی ہے وہ کسی وقت کے بڑے بڑے حکمرانوں کو بھی وہ عزت اللہ نے نہیں دی۔ دیکھیں نا جنرل باجوہ صاحب جن کی
ابرو کے ایک اشارے سے نظام ادھر سے ادھر ہو جاتا تھا. جب آخری انہوں نے خطاب کیا تو اس میں کیا کہا کہ میں اب گمنامی کی زندگی گزاروں گا. گمنامی کی زندگی. ایٹمی ملک واحد اسلامی ریاست اس کا جرنیل اعظم ہے اور کہتا ہے میں اب باقی زندگی گمنامی میں گزاروں گا. جب میں نے یہ جملہ سنا تو میرا فوراً خیال اٹھال کی طرف چلا گیا. میں نے کہا تو غازی جرنیل بھی نہیں تھا, تیرے سینے پر بڑے بڑے بیج بھی نہیں تھے, معمولی سپاہی تھا, تو منو مٹی کے نیچے چلا گیا ہے, لیکن نام تیرا آج بھی زندہ اور تابندہ ہے. غازی ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کا نام پوری دنیا میں جہاں حضور کے غلام ہیں, جب حضور کا تذکرہ ہوتا ہے تو ممتاز قادری کا بھی ذات تذکرہ ہو رہا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ قلندر لاہوری بتا گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے. اس لیے میں یہاں پر جتنے علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمیں آپ حضرات کی مجبوریوں کا بھی علم ہے. آپ زیادہ نہیں تو اپنے محلے کے 5-6 نوجوان یا اور جو لوگ دین کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں وہ احباب ہمارے حوالے کر دیں. ہم آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں علماء کو بھی حق حاصل ہے. دیکھیں نا مسجد میں رب نواز صاحب نے کبھی یہ پابندی لگائی کہ میں لبیک کے ساتھ ہوں, میرے پیچھے پیپلز پارٹی والا نماز نہیں پڑھ سکتا, یا پی ٹی آئی والا نہیں پڑھ سکتا, نون لیگ والا نہیں پڑھ سکتا. بھائی یہ آپ علماء پر پابندی کیوں لگاتے ہیں کہ جی آپ کسی جماعت کی حمایت نہیں کرتے؟ وہ بھی پاکستان کا آزاد شہری ہے. آزادی اظہار رائے پر آپ کیوں پابندی لگاتے ہیں؟ آپ کو اگر حق حاصل ہے جس جماعت کی مرضی آپ حمایت کریں, عالم دین کو بھی حق حاصل ہے وہ جس جماعت کی مرضی ہے حمایت کرے. ہاں آپ کو اگر یہ دکھ ہے کہ ممبر پر نہ کریں تو چلے ممبر پہ ہم نہیں کرتے. یہ گلہ ہم سے تو آپ کا بننا ہی نہیں چاہیے. یہ تو اپنے آپ پر بندے کو سوچنا چاہیے. یہ بھی لوگوں کو بڑا درد ہے, کہتے ہیں یہ عجیب جماعت آ گئی ہے. اچھا پہلے کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ سیاسی نعرہ ہے, کہتے ہیں سیاسی نعرہ ہے. اب کہتے ہیں یہ عجیب جماعت ہے, یہ جنازے پہ بھی اپنا نعرہ لگا لیتے ہیں, اپنا پیغام دے لیتے ہیں. میں نے کہا کروڑ ہا رحمت رب کائنات اس مرد قلندر کی قبر پر نازل کرے. نعرہ تو یہ وہ ہے جو صدیق اکبر نے بھی لگایا ہے, عمر فاروق نے لگایا ہے, عثمان غنی نے لگایا ہے, مولا علی نے لگایا ہے, امام حسن اور حسین نے لگایا. نعرہ وہی ہے, نعرہ پرانا ہے جو صحابہ کے دور سے چلے آیا ہے. لیکن بات یہ ہے اس دور میں اگر اس نعرے کو نئی طرز دی ہے, نئی جدت دی ہے, دوبارہ زندہ کیا ہے تو یہ اعزاز علامہ خادم حسین رضوی کو جاتا ہے. انہیں مانی. اس لیے ہمیں تو اپنے مقدر پر ناز ہے کہ قبلہ امیر مجاہدین نے تمام دنیا داروں کے نعرے ہم سے چھڑوا دیے. ایک ہی نعرہ ہے ہماری جماعت میں, کسی کا کوئی لیڈر کا نعرہ نہیں, سعد رضوی صاحب کا بھی کوئی نعرہ نہیں. قبلہ امیر مجاہدین کہا نعرے مالکوں کے ہی لگیں گے. جب مالکوں کے نعرے لگیں, نوکر نعرہ لگانے والا صحیح ہو تو مالک پھر عزتیں بھی بے پناہ عطا کرتے ہیں. تحریک لبیک پاکستان میں کام کرنے کے لیے اخلاص شرط ہے, یہ بات یاد رکھنا. اخلاص شرط ہے. بعض لوگ ہمارے ساتھ بھی چلاکی کرتے ہیں اور ہم مزید بے وقوف بن جاتے ہیں. بھئی یہ کتنا سادہ ہے,
جو آدمی روز 500 بندوں کو ملے، اگر وہ ملاقات میں بندے کو جانچ نہ جائے تو وہ بھی کیا انسان ہے پھر؟ صبح و شام ہمارا کام ہی یہ ہے، لوگوں کو ملنا۔ ہم اللہ کے فضل سے، یہ اس کا کرم ہے، ہمیں بندہ آ کر ملتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ کتنے پانی میں ہے، یہ کتنا کام کر سکتا ہے، کہاں سے یہ بول رہا ہے۔ تو اخلاص جو ہے اس کام کے لیے شرط ہے، ہمت نہیں ہارنی، ہمت آپ جوان رکھیں، میدان عمل میں رہیں، انشاءاللہ ہم اپنے کسی کارکن کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں۔ آپ صرف میدان میں ایک دفعہ کھڑے ہو کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ پی پی 17 کے جملہ ذمہ داران و کارکنان اور حضرت علامہ مولانا محمد رب نواز صاحب، آپ کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے آج کا یہ خوبصورت اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی کافشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے بڑے مشکل حالات میں تحریک کا ساتھ دیا ہے، یقیناً وقت سب لوگوں کا گزر جانا، ہمارا بھی گزر گیا ہے، جو بھاگے رہے ان کا بھی گزر گیا ہے، لیکن آپ یہ تو مانے نا، کم از کم جو جیلوں میں گئے تحریک کے ساتھ کھڑے رہے، آج کسی موڑ پر انہیں شرمندگی نہیں ہے۔ 3.5 سال بعد آج خان صاحب خود شرمندگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کہہ رہے میرے پاس اختیار ہی کچھ نہیں تھا، میں بے اختیار وزیر اعظم تھا، تو ایسا اقتدار لینے کی کیا ضرورت تھی۔ تحریک لبیک پاکستان، اس کے کارکنان جو ہیں وہ سر فخر سے بلند کر کے یہ کہتے ہیں، ہاں میں تحریک لبیک پاکستان کا ہوں، میں نے ووٹ کرین کو دیا ہے، کرین پر مہر لگائی ہے۔ اور آپ جب، ہم تو پورے ملک میں سفر کر رہے ہیں، آپ یقین جانیں ہمارے کئی دفعہ ماما ہی دیکھ لیتے ہیں نا، تو موٹر وے والے بھی کئی دفعہ ہم سے ٹول بھی نہیں لیتے، ہم زبردستی دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم موٹر وے پشاور سے انٹر ہوئے اور جا رہے تھے لاہور، تو پرچی ہم سے گم ہو گئی، تو جب ہم انٹرچینج پہ پہنچے نے کہا پرچی، ہم نے کہا بھائی گم گئی، دوسرا کہتا ہے وہ یار جان دے بابے دی جماعت میں۔ تحریک کا بندہ ہر جگہ موجود ہے، ہر مقام پر موجود ہے، صرف یہ ہے کہ ہم نے انہیں ایک پرچم کے نیچے اکٹھا کرنا ہے۔ اور دوسرا میں یہ بھی دوستوں کو عرض کروں گا کہ بعض سرپسند عناصر قبلہ امیر مجاہدین کی کہیں تصویر لگا لی، کہیں امیر محترم کی لگا لی، مختلف علماء مشائخ کے خلاف وہ اپنی بکواسات شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں پھر بار بار فون آتے ہیں، اچھا جی اس کی وضاحت کریں۔ بھائی جو آدمی ہمارا نہیں، ہم اس کی ذمہ داری کوئی نہیں، آج کے دور میں تو باپ اپنے بیٹے کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا میں یہ بھی آپ حضرات سے گزارش کروں گا، خصوصاً علماء سے، جب تک ہماری شورا کا کوئی ذمہ دار یا جماعت کا ذمہ دار کوئی ایسا کام نہ کرے تو خدا را یہ جعلی آئیڈیاں جو بنی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے بار بار ہم سے اپنا منہ نہ موڑیں۔ ہم اللہ کے فضل سے اتنی جرت رکھتے ہیں کہ جب کسی کو کچھ کہنا ہوتا ہے تو منہ پر بات کرنے کی ہم جرت رکھتے ہیں۔ ہم نے نہ خطیب رکھا ہوا ہے کہ جی آج تو نے بیان دینا ہے، آج تو نے دینا ہی، جس دن بیان دینا ہے ہم خود دیں گے، اللہ نے ہمیں جو زبان دی ہوئی ہے۔ خطیب تو وہ رکھے جس کے منہ میں زبان نہیں۔ قبلہ امیر مجاہدین نے جب بیان دینا تھا تو ایک ہی دفعہ مینار پاکستان میں دیا تھا، بغیر لگی لپٹی کے۔ اس لیے آپ لوگ جو ہیں بالکل یہ جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں یہ دشمن کے ہتھ کنڈے ہیں کہ یہ لوگ اکٹھے نہ ہوں اور یہ آئندہ آنے والا جو وقت ہے وہ بھی اسی طرح گزر جائے، لیکن ہم نے ان کی ہر سازش کو بے نقاب کرنا ہے اور تحریک کے پیغام کو گھر گھر پہنچانا ہے۔ بالخصوص خواتین کا جو ونگ ہے
اس کا بھی قیام جو ہے وہ راولپنڈی میں ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف میلاد کی محافل آپ اپنے گھروں میں منعقد کریں، وہاں ہماری ماؤں بہنوں تک خواتین معلمات آ کر اس پیغام کو پہنچائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محفل پاک اسی طرح جاری ہے، خطاب ہوگا، میں اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔